السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر خوفناک کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بے حد عجیب تھا۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر ہوں اور کافی اسکولز میں پڑھا چکا ہوں۔ اس اسکول میں میرا پہلا دن تھا۔ مجھے پہلے ہی اسکول تھوڑا عجیب سا لگا، لیکن میں خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ کچھ دن بعد میں نے اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا یہ اسکول تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف لگتا نہیں بلکہ ہے۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ اسکول ایک خوبصورت اسکول تھا جو کہ نرسری سے لے کر 8ویں جماعت تک تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا جہاں پر اسٹوڈنٹس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ فل ایئر کنڈیشن تھا اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلامی کا والنٹیئر تھا جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلامی کے طالب علم آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی، تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بے حد دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے تو شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دے کر ہم سب گھر جائیں۔ ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے کھانا کھلا کر اور بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ اسکول ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور واقع تھا۔ تو ہم اس کو کہہ کر گئے تھے اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ جب ہم لوگ صبح اسکول آئے تو کیا دیکھا، وہ طالب علم اس کمرے کے کونے میں بیٹھا ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے ہی آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا، تو میں نے جلدی سونے کا پروگرام بنایا، لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو اسکول کا باہر والا مین گیٹ کھٹکتا سنائی دیا۔ میں سمجھا آپ لوگ واپس آئے ہیں۔ میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ وہم ہوگا۔ میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑ کر دروازے کی جانب گیا کہ یہ دیکھوں تو یہ ہے کون جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ پھر سے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اب میں جان گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں اب ڈر بھی رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو۔ اس طرح دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا، لیکن اب کی بار باہر والا گیٹ نہیں کھٹکا تھا اور نہ ہی اسکول کے کسی اور کمرے کا دروازہ، بلکہ اب کی بار ٹھیک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں دنگ رہ گیا کہ اس اسکول میں میرے سوا اور کوئی نہیں، تو یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے
ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرے تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصویریں لگی سب کرنل جنرل یا بڑے لوگ، جن میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے، باہر نکلو، ہمیں تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہیں تھی، اور بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور کب میں اسکول سے نکلوں۔ اس دن کے بعد ہم نے کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا نہ رہنے دیا۔ امید کرتا ہوں یہ سچی کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔